محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. متفق علیہ. حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے ذکر کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خرید و فروخت کرنے والے اختیار رکھتے ہیں جب تک کہ وہ جدا نہ ہو جائیں، سوائے اس کے کہ ان میں سے کسی ایک کو اختیار حاصل ہو، اور یہ جائز نہیں کہ کوئی ان میں سے جلد اس مجلس سے اٹھ جائے اس ڈر سے کہ کہیں دوسرا اس سودے کو ختم نہ کر دے. اس حدیث مبارکہ کو امام ابن ماجہ کے علاوہ صحاح کے باقی ائمہ نے ذکر کیا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کو خرید و فروخت میں دھوکہ دے دیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کوئی چیز خریدو تو یہ کہا کرو کہ کوئی دھوکہ دہی نہیں. اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری و امام مسلم نے ذکر کیا، روایت کیا ہے. خرید و فروخت سے متعلق احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں. خیار المجلس کی حدیث پہلے گزر چکی ہے کہ خرید و فروخت کرنے والے جب تک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت تک وہ اپنے سودے کو ختم کر سکتے ہیں، خواہ ادائیگی بھی ہو چکی ہو اور چیز کا قبضہ بھی ہو چکا ہو، لیکن جب تک اس مجلس میں بیٹھے اس وقت تک وہ اس سودے کو ختم کرنے کا اختیار رکھتے ہیں. اس حدیث میں یہ بھی ذکر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں میں سے کوئی ایک اپنا حق چھوڑ کر دوسرے کو زیادہ حق دے سکتا ہے، یا اختیار کا حق دے سکتا ہے، یا مجلس سے زائد اختیار کا حق دے سکتا ہے، جیسے 2-3 دن میں تم مال چیک کر سکتے ہو. یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اگر یہ جو جب تک مجلس برقرار ہے، جب تک وہ جدا نہ ہو جائیں اس وقت تک ان میں سے دونوں کو اختیار حاصل ہے، سوائے یہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرے نے حق دے دیا ہو، اختیار دے دیا ہو، یعنی مجلس کے بعد کا بھی اختیار دے دیا کہ 2 یا 3 دن تک تم مال چیک کر لو، اس وقت تک واپسی ہو سکتی ہے. تو یہ مجلس کے بعد بھی چونکہ یہ سودے کو طے کرتے ہوئے ایک شرط طے پا گئی تو یہ ٹھیک ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ یہ جائز نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ دونوں میں سے اس ڈر سے کہ دوسرا سودا ختم کر دے گا مجلس جلدی ختم کر دے، یعنی جان بوجھ کر ابھی مکمل بات پورے طریقے سے ہوئی نہیں، اگلی پارٹی بیٹھی ہے اور وہ جلدی جلدی وہاں سے اٹھنے کی کوشش کرے تاکہ بس میں نے جو چیز بیچ دی ہے اب میں اس اختیار جو ہے اس کے پاس اس کو جلدی ختم کر دوں کہ یہ واپس نہ کر. یہ درست نہیں. اس مجلس کے اندر شریعت نے یہ اختیار دیے اس لیے ہے کہ بیچنے والا بھی اور خریدنے والا بھی تسلی کے ساتھ مال کی بابت اپنے معاملات کو سمجھ لیں تاکہ کل کو کوئی اختلاف نہ ہو. ایسے میں جلدی جلدی معاملے کو سمیٹنا اور ایسی کوشش کرنا جس میں دوسرے کو معاملہ سمجھ نہ آئے، یہ دھوکہ دہی کے زمرے میں آتا ہے. اس کی ایک صورت دھوکہ دہی کی آج کل یہ ہے کہ جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں یا کسی کے پاس جا کر کوئی خریدتے ہیں اور اس کے جو کاغذات ہوتے ہیں، شرائط جو ہوتی ہیں، وہ اتنی باریک لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ عام بندہ اس کو پڑھ ہی نہیں سکتا، اور وہ ایک ورقہ دیتے ہیں جی بس اس کو سائن کر دیں. بینکوں میں عام طور پہ بہت زیادہ ہوتا ہے جی بس سائن کر دیں. اب وہ اتنا باریک لکھا ہوا فارم ہے اور اس میں اتنا کچھ زیادہ ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کس چیز کو قبول کر رہا ہوں اور کس چیز کو رد کر رہا ہوں. تو یہ معاملات جو ہے نا یہ درست نہیں. جب معاملہ کسی کے ساتھ کر رہے ہیں تو جو بھی شرائط ہیں وہ واضح طور پر بیان ہونی چاہیے اور دوسرے بندے کو بھی پتہ ہو کہ میں کیا شرائط پوری کر رہا ہوں، اور اس میں جلد بازی سے سائن کرانا یا جلدی جلدی اس مجلس کو ختم کر دینا تاکہ بس اس کے سر جو ہے وہ مال لگے اور اس کے بعد یہ جانے اور اس کا کام جانے، مجلس تو ختم ہو گئی. یہ دھوکہ دہی کی قسموں میں سے. اسی لیے
علامہ ابن حجر العسقلانی اگلی جو روایت لے کر آئیں وہ اس کو اور واضح کرتی ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول کو کہا کہ میں جب خرید و فروخت کرتا ہوں لوگ میرے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بہت اچھے سے سودے کرنے کی ٹیکنیکس نہیں جانتے یا دوسروں پر جلدی اعتماد کر لیتے. اب اس نے بیان نہیں کیا کہ دھوکہ کس صورت میں ہوتا ہے. بسا اوقات دھوکہ چیز کی کوالٹی میں ہو جاتا ہے کہ اس کو اچھی چیز دکھا کر بری چیز دے دی. بسا اوقات قیمت کے اندر دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز سستی تھی اس کو مہنگی دے دی. اس طرح اس نے کہا جی میرے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ تم شرط رکھ لیا کرو کہ یہ جو ہم سودا کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں ہے. کیا مانا؟ کہ جو بات طے ہو رہی ہے وہی ہوگی. اگر بعد میں جا کر اس سے ہٹ کر کچھ اور نکلا تو ہمارا یہ سودا ختم ہوگا. پھر خیار المجلس والی بات صرف نہیں رہ جاتی نا کہ ایک بندہ کہ بس مجلس میں جو آپ نے لے لیا وہی ہے, بعد میں بندہ جا کر دیکھے تو وہ کوئی اور چیز نکلے اور دوسرا بندہ کہہ دی مجلس تو ختم ہو گئی, اب آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اگر وہ یہ شرط لگا لیتا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی دھوکہ دہی نہیں ہے, جو بیان ہوا ہے وہی نکلے گا, تو بعد میں اگر کوئی اور چیز دھوکہ دہی کی صورت میں سامنے آ جائے تو اس کو اختیار ہوگا کہ وہ سودا واپس کر سکتا ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دھوکہ دہی والے سودے وہ مقرر نہیں ہوتے. اگر کسی نے دھوکہ دے کر کسی کو کوئی مال بیچا ہے تو وہ سودا ختم تصور ہوگا. اسی کے اوپر شیخ ابن عثیمین یہ بھی کہتے ہیں کہ دیگر عہد و پیمان بھی ہیں. جس طرح مالی معاملات ہیں اس طرح دیگر عہد و پیمان بھی اسی پر قیاس کرتے ہوئے اگر بندہ کسی کے ساتھ کوئی عہد و پیمان کرتا ہے کسی بھی چیز کا اور دوسرا بندہ اس کو یہ کہہ دیتا ہے کہ اس میں کوئی دھوکہ دہی نہیں شامل ہوگی, جو ہماری بات طے ہو رہی ہے مین وان ویسے ہی ہوگی, تو پھر دوسرا پابند ہے کہ مین وان ویسے ہی کرے جیسے کہ بات طے ہو رہی ہے, اس میں اونچ نیچ پھر نہیں ہو سکتی. تو یہ سامنے والے کو تاکید کرنے کے لیے اور باؤنڈ کرنے کے لیے کہہ دینا سودے کے اندر فائدہ مند ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. کوئی بھائی ہیں انعام اللہ, ان کا شناختی کارڈ اور ایک جو ہے